الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده لا معصوم بعده ولا عصمة بعده لا عصمة بعده ولا معصوم بعده لا معصوم بعده ولا عصمة بعده لا عصمة بعده ولا كتاب بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهي خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روئے زمین پہ بسنے والا ہر مرد اور عورت، ہر بچہ اور جوان یہ چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں. ہر انسان کامیابی کا راستہ تلاش کرتا ہے. جس انسان کو جس جگہ کامیابی نظر آتی ہے وہ اس کی محنت میں لگ جاتا ہے. بچہ ہے جس کھیل میں کامیابی نظر آتی ہے وہ اس کی محنت کرتا ہے. جوان ہے جس شعبے میں کامیابی نظر آتی ہے وہ اس کی محنت کرتا ہے. اگر کھیتی باڑی میں کامیابی نظر آتی ہے کسان بن جاتا ہے. اسی طرح اگر تجارت میں کامیابی نظر آتی ہے تاجر بن جاتا ہے. روئے زمین کے جس شعبے میں اسے کامیابی نظر آتی ہے وہ اس کی محنت کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اور قرآن کی اصطلاح کے اندر کامیاب انسان کون ہے. اللہ نے کامیاب کس کو کہا؟ ایک جگہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا حقیقت میں یہ انسان کامیاب ہے. اور سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت قسم اٹھا کے فرماتے ہیں. سورہ عصر وہ صورت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت سارے قرآن کو نازل نہ کرتے، صرف ایک یہ صورت ہی نازل کر لیتے تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. انسان کو رہنمائی کرنے کے لیے یہ ایک صورت کافی تھی کہ اس میں اللہ قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. وہ صاف دو ٹوک الفاظ کے اندر اللہ نے بتا دیا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کائنات کا ہر انسان خسارے کے اندر، ہر انسان خسارے کے اندر ہے. چاہے جس شعبے کے ساتھ لگا ہے، مال و دولت بہت کثیر ہے یا غریب ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں آگے فرمایا 4 صفات ہیں تو کامیاب ہے، 4 صفات نہیں ہیں تو مالداری اور غربت اس کی کامیابی ناکامی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. یا مال کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں، غربت کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں. تو بعض اوقات غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو غریب ہوں، میں تو حالات کے اندر چل رہا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، تو میں تو کامیاب انسان ہوں. مالدار لوگ پکڑے جائیں گے، اور مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں جب دنیا کے اندر کی ہیں تو ہم کامیاب ہیں تبھی کی ہوئی ہیں. حالانکہ مال کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاں برابر ہے. اللہ کی نظر کے اندر مال کی کوئی حیثیت نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا. فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس دنیا کی وقت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا اللہ نہ پلاتا. تبھی فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے کافر بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو سارے کے سارے جتنے کافر ہیں ان کی گھر کی چوکھٹیں بھی میں سونے کی بنا دیتا، اتنا ان کو مال دیتا. تو مال کا ہونا نہ ہونا اس کا کچھ بھی کامیابی کے ساتھ تعلق نہیں. کامیابی کے ساتھ تعلق ہے دین کا. دین ہے تو کامیاب ہے، دین نہیں تو کامیاب ہے. 4 صفات سورہ عصر کے اندر اللہ نے بیان کی ہیں کہ جس انسان کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی، 4 صفات ہوں گی، اللہ کے ہاں اور قرآن کی اصطلاح کے اندر یہ کامیاب ہے. چاہے مال ہے یا نہیں، چاہے غربت ہے یا نہیں، چاہے جس حال کے اندر ہے، اچھی تجارت ہے، اچھی نوکری ہے، اچھے عہدے کے اوپر ہے، لیکن اگر 4 صفات ہیں تو اللہ کے ہاں کامیاب ہے. 4 صفات نہیں تو اللہ کے ہاں ناکام ہے. وہ کون سی 4 صفات ہیں؟ الا الذین آمنوا. سب سے پہلے کہا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا ایمان ہے یا نہیں. پھر ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے؟
آج کے مسلمان کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنت تو ہماری اپنی ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، کلمہ پڑھنے والا جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، لیکن وہ کتنا عرصہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، اس کا بھی کبھی سوچا ہے کہ جہنم میں کتنا رہنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی قیمت بہت بڑی ہے، بہت بڑا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل تو ہو جائیں گے، لیکن کتنا عرصہ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، احکام کو توڑنے کی وجہ سے، اوامر کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے، نواہی پہ عمل کرنے کی وجہ سے کتنا عرصہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، یہ کبھی سوچا ہے؟ ایک نماز قضا کرنے میں بتایا کہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، حدیث کے اندر آتا ہے۔ قضا کا مطلب کیا ہے کہ فجر کی نماز ٹائم پہ نہ پڑھی، اشراق کے وقت پڑھ لی، چاشت کے وقت پڑھ لی، ظہر میں پڑھ لی، لیکن ٹائم پہ نہ پڑھی نماز تو گناہ کتنا؟ 2,88,00,000 سال جہنم کا ایندھن یہ بنے گا۔ اب جو پڑھتے نہیں ہے اس بیچارے کا کیا حال؟ جو پڑھتے نہیں، تو کلمہ ایمان بتا رہا تھا کہ ایمان کس درجے کو ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ مجھے کیسا ایمان چاہیے، میرے پاس کیسا ایمان لے کر آنا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، یہ کفار سے خطاب نہیں، یہ میرے اور آپ سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مجھے رب ماننے والے، اے نبی کو آخری نبی ماننے والے، سن، آمنوا کما آمن الناس، وہ ایمان لے کر آنا جو لوگوں نے تم سے پہلے یعنی صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمان لے کر آؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان کا معیار کیا تھا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایمان تھا کہ جو اللہ کا خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی گرم ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ لفظ احد نکل رہا ہے کہ ہاں اللہ ہی ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ ایمان ہی تھا کہ جس نے ان کو بچایا تھا۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، ہمارا ایمان اتنا ہے کہ اگر باہر کی نوکری کوئی دے دے، کوئی انجوز والے یا کوئی بھی آ جائیں کہ آپ کو انگلینڈ کا ویزا دے رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک دستخط کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو قادیانی لکھوانا پڑے گا، اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانا ہے، صرف ایک دستخط آپ نے کرنا ہے، ہم آپ کو نوکری بھی دیں گے، ہم آپ کی ہر ضرورت کو پوری کریں گے۔ ہم سوچیں گے یار کیا ہے، کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ صحابہ سب کچھ قربان کرتے، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی۔ کہا ایمان وہ لے کر آنا جو صحابہ کا ایمان تھا، جو صحابہ کا ایمان تھا وہی ایمان تھا جس نے بچایا۔ اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بچاتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان صبح فجر کی نماز کے لیے جماعت میں مسجد میں لے کے جاتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ گناہ کا موقع ہو جائے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ 5 عورتیں مل کے بیٹھیں اور غیبت نہ کریں؟ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو رب کی طرف سے کیمرے فٹیں۔ آج ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں، آج کا مسلمان کیمروں سے ڈرتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پیچھے جائیں، وہ مسلمان کیمروں سے نہیں ڈرا کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان کیمرے لگیں تو بڑے احتیاط سے چلے گا، قدم پھونک کے رکھے گا، کیمرے میں نوٹ ہو رہا ہے، کیمرے میں نوٹ ہو رہا ہے، کل کے دن ویڈیو سامنے آ جائے گی، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی، بدنام ہو جائیں گے۔ یہ غور نہیں کرتے تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے بھی تو 2 کیمرے فٹ کیے ہیں، 2 فرشتے بٹھائے ہیں جو ہر انسان کی ہر حرکت کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہر بات اس کی نقل کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ نامہ اعمال پڑھ، اس کے مطابق تیرا فیصلہ کیا جائے گا، جیسے تیرے اعمال ہوں گے اللہ کے سامنے تو نے ایسے پیش ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ انسان افسوس کرے گا کاش میں دنیا میں آتا ہی نہ، کاش موت کے ساتھ خاتمہ ہو جاتا، مرنے کے بعد کی زندگی نہ دیکھنی پڑتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پھر ساری بات دوست کو اٹھا کے بنیں، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آج والدین روکیں گے اولاد کو کہ فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، فلاں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، لیکن والدین کا بھی ایمان وہاں دیکھا جائے گا کہ والدین بھی اگر کوئی مالدار بچہ ہے، کوئی مالدار آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹا اٹھے بیٹھے تو والدین اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ نظر آتا ہے۔ اگر کسی دیندار کے ساتھ کوئی غریب مسجد کے امام صاحب یا کوئی دیندار آدمی کے ساتھ بیٹھے گا، یار آپ ہر وقت وہاں کیا کرتے رہتے ہو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ ان لوگوں کو دیکھو نا کتنے مالدار ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کاروباری ان کا ذہن ہے، فلاں ذہن ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
انسان افسوس کرے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا نہ، فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرتا، آج وہ مجھے جہنم میں لے جانے کے ذریعہ بن گیا۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا کہ میرا ایمان بن جائے، ایسا ایمان بن جائے، ایسا ایمان بن جائے کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا کا تقاضا، دین کا تقاضا، میں دنیا کو چھوڑ کے دین کے تقاضے کو مقدم کرنے والا بن جاؤں۔ یہ قربانی تو تب آئے گی جب کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اس روزے کی جماعت نکلے، آج آخری دن ہے جی، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ قربانی کا پتہ تب چلے گا، ایمان کا پتہ تب چلے گا کہ ایک طرف سمجھ آئے گی گھر میں کوئی نہیں، گھر کی پریشانی ہے، یہ مسائل ہیں، ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز ہو چکی ہے۔ اب میں دیکھوں میرا ایمان کس سطح پہ ہے، میرے اندر تڑپ کتنی ہے، میں نے اللہ سے کتنا مانگا ہے۔ کیا گھر کی مجبوریاں ہیں، ہر انسان کی ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز ہوئی، اس کے بعد میں نے کوشش کتنی کی، اس کے بعد میں نے نوافل کتنے پڑھے، اس کے بعد میں نے اپنے گھر والے سے بات کتنی کی۔ جیسے میں اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر والے کو مناتی ہوں، کیا میں نے دین کے میری جو ضرورت ہے، جو اصل ضرورت ہے، میری روح کی غذا ہے، میں نے اس کے لیے اپنے گھر والے کو منایا ہے؟ میں اس کے پاؤں میں بیٹھی ہوں، میں نے اس کے پاؤں پکڑے ہیں، میں اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوئی ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر جس کی وجہ سے تو مجھے قبول نہیں کر رہا، اللہ میرا وہ گناہ تو معاف کر دے جس کی وجہ سے تو مجھے اپنے راستے میں نہیں نکال رہا۔ یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جو یہاں آ کے رہے ہیں، مسجد کے اندر رہ رہے ہیں، کیوں ان کو گھر میں جگہ نہیں تھی؟ اچھے سے اچھا گھر ہے، اچھا کھانے کو ملتا تھا، اچھا رہائش تھی، سب کچھ تھی، کہ اللہ کے راستے میں نکلا اپنی روح کی غذا اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ سب کچھ دنیا کے لیے انسان نہ کرے۔ کیا کہتے ہیں جی، خاوند سے جب گھر والی بات کر لے تو خاوند کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے کاروبار ہے، میری ملازمت ہے، میری تجارت ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ کسی اور کو، کسی بچے کو تیار کر دو۔ اب سب کچھ دنیا کے لیے کہا، دنیا میں تو اتنی محنت کا جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کا جتنا وہاں رہنا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا بنایا ہے، میرا ایمان کس سطح پہ؟ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا۔ کہا کہ دوسری شرط وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ، نیک اعمال، اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی ہو۔ دیکھیں شادی بیاہ کا موقع آتے تو میں کیا دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے گھر کے رواج ہیں، میرے رسم و رواج کو دیکھ رہی ہوں، یا میں اللہ کے حکم کو دیکھ رہی ہوں، نبی کے طریقے کو دیکھ رہی ہوں؟ کیا میں یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ میرا بچہ ہے، آخری بچہ ہے، پہلا بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، اب اس کی خواہش ہے، اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اب ان کی خواہش ہے، ان کی چاہت ہے یوں بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے؟ کیا میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، یا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم کیا اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ میرا ذہن کس طرف جا رہا ہے، میری سوچ کس طرف جا رہی ہے؟ کہا کامیاب وہ ہے کہ ہر حال آنے پہ دیکھے رب کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا۔ شادی کا موقع ہے، اللہ کے حکم کو دیکھے، نبی کے طریقے کو دیکھے۔ گھر میں فوتگی ہوگی، اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا۔ یہ تو نہیں کہ انسان خیرات کرے، بالکل خیرات کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر دیگیں لگی ہوئی ہیں جی، دسترخوان پہ دسترخوان لگے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا ماں کا فرما بردار تھا، باپ کا فرما بردار تھا، کتنا خرچ کیا، کتنی دیگیں سے دی۔ نہیں، ایک تو اس سال ثواب ہے، ٹھیک ہے، صدقہ ہے، ایک یہ ہے کہ کسی غریب کے گھر بنا کے دینا۔ کوئی غریب ہے بیچارہ، چھت اس کا نہیں ہے، اس کو چادر ڈال کے دے دی، کسی کے پانی نہیں ہے، پانی کا کنواں نکال کے دے دیا، یہ بھی تو عمل ہے۔ صرف اس میں نام و نمود اتنا نہیں ہے، شوشہ اتنا نہیں ہے، لیکن اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ پانی استعمال ہوگا۔ جتنے لوگ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے، جتنے پی کے اس سے نیک اعمال کریں گے، سارا اجر اس کے نامہ اعمال کے اندر ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے، نیک اعمال کی آخرت کے اندر کام آنے والے اعمال ہوں گے، اعمال ہوں گے۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، معاملات کو درست کرے، اپنے معاملات کو درست کرے۔ شریعت کا 70 حصہ جو ہے وہ اخلاق کے اوپر ہے، معاملات کے اوپر ہے۔ دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ عبادات ہیں، نماز ہے، اللہ کے احکام ہیں کہ میں اللہ کے احکام کتنے پورے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مجھ سے کتنی ہو رہی ہے، میں نماز کا کتنا اہتمام کر رہی ہوں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہر وقت قرآن سامنے کھل ہوتا ہے، لیکن جو 5 منٹ اس کو ملتے ہیں کسی کی غیبت کر دیتی ہے، کسی کی غیبت کر کے وہ صبح سے شام تک سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ صبح تہجد کے لیے اٹھی، تہجد اس نے پڑھے، دعا کی، نماز پڑھی، اشراق تک بیٹھی رہی، اشراق پڑھنے کے بعد اس کے بعد آرام کر کے چاش کے لیے اٹھ کے چاش کی نماز بھی اس نے پڑھی، اور یوں ہی پورا دن اس کی تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر گزرا۔ رات کو 10 منٹ کے لیے کوئی باہر سے عورت آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کر دی، اور صبح سے لے کے رات تک تہجد کیا، اشراق کیا، تلاوت کیا، چاشت کیا، سارے کے سارے اعمال غرق کر کے چھوڑ دیے۔
ہوتا کیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے حقوق کو ضائع کرے گا، بیوی خاوند کے حقوق کو ضائع کرے گی، ماں باپ اولاد کے حقوق ضائع کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ طائب کریں گے، ساتھ پڑوس کو تکلیف دے کے، پڑوس کو پریشان کر کے، اپنے دوست کو پریشان کر کے، جتنے بھی معاملات ہیں، ملازم ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو ضائع کر کے معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ حقوق العباد کے اندر اگر غلطی کمی ہو جائے تو بندوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے شریعت کی دو قسمیں رکھی ہیں، ایک اللہ نے اپنے حق رکھے ہیں، ایک اللہ نے بندوں کے حق رکھے۔ اپنے حقوق کے اندر اللہ پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں معاف کر لیں گے، کسی نہ کسی درجے میں کہہ دیں گے چلیں اللہ کی ذات رحیم ہے، امید ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق کے اندر قیامت کے دن بہت بڑے حج کرنے والا، بہت بڑا تبلیغ میں وقت لگانے والا، بہت بڑا صوفی بھی آئے گا، لیکن کبھی زبان سے کسی کو تکلیف دی، کسی کی زمین دبا دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، کہیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یوں معاملہ کیا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے گالی دی، میری غیبت کی، میری زمین اس نے دبا دی، میرا حق اس نے مار دیا، اللہ مجھے بدلہ دلوا دیں۔ وہاں تو کچھ چیز بھی نہیں ہوگی، وہاں نیک اعمال تقسیم کیے جائیں گے، پھر اس حاجی صاحب کو، اس تبلیغی صاحب کو اٹھا کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، یہ سارے اعمال اس کی طرف آ جائیں گے، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق کا خیال کرنا، حقوق کا خیال کرنا، ہر ایک کے حق کو دیکھنا۔ بیوی کو چاہیے اپنے خاوند کے حقوق کا خیال کرے۔ آج عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں، خاوند کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، کیا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے بیان کیا خاوند کا۔ ایک کتاب ہے درۃ الناصحین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاوند بیوی ہیں، باتیں ہوتی باتوں کے اندر آپس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو آتا ہے کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے 70 چکر لگائے ہیں حضرت علی کے کمرے پہ، 70 مرتبہ علی کے قدموں میں جا کے بیٹھے کہ علی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب وہ راضی ہوئے، 70 کا لفظ جو ہے وہ عربی کے اندر کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے گھر کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا مقام، اور اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تو یعنی دونوں خاوند بیوی ہیں لیکن اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا گھر کے اندر چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، خاوند کو بھی برداشت کرنا چاہیے، بیوی کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہاں ایک بات فرما کے عورتوں کو ایک پیغام دیا اور اپنے خاوند کے حقوق کے بارے میں بتا دیا کہ خاوند کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ السلام کے پاس اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یا رسول اللہ، ابا جان میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو چکے تھے، میں نے ان کو راضی کر دیا، خوشخبری سنانے کے لیے گئی تھی اپنی طرف سے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، فرمایا کہ فاطمہ سن، اگر تیرا شوہر علی تجھ سے ناراض ہوتا اور اس حال میں تیرا انتقال ہو جاتا تو میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ کتنی سخت بات کی کہ اگر علی تجھ سے ناراض ہوتا، تیرا شوہر ہے ناراض ہوتا اور اس حال میں تیرا انتقال ہو جاتا تو میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ وہ کس فاطمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں کہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر سر سے دوپٹہ سرک جائے تو سورج بھی اپنی آنکھوں کو چھپا لے۔ مایا وہ فاطمہ کے جلد پلسرات سے گزرنے کی باری ہوگی، ایک منادی اعلان کرے گا سارے اپنے نگاہوں کو جھکا دو، سارے انبیاء، سارے رسول، تابعین، تبع تابعین، انبیاء، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو جھکا دو، محمد کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پانے والی عورت ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا فاطمہ اگر شوہر ناراض ہے تجھ سے، اس حال میں تیرا انتقال ہو جائے تو محمد تیرا جنازہ نہیں پڑے گا۔ تو بتا دیا کہ خاوند کا حقوق ہے۔ خاوند کے ایک میں مول صاحب کے بیان سن رہا تھا، میں نے خود کتاب میں پڑھا نہیں، وہ بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ اگر عورت بیوی اپنے شوہر کے گھر کے اندر، جیسے عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، میں باپ کے گھر میں ایسے رہا کرتی تھی، میرا باپ تو ایسا تھا، میری ماں تو ایسی تھی، یہاں جب سے آئی ہوں تو پریشانی ہے، کبھی برتن دو، کبھی کیا کرو۔ کہا کہ جو عورت، جو بیوی اپنے شوہر کے گھر کے اندر آ کے زبان سے یہ جملہ نے شکری کا نکالے گی، کہے گی یہاں میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا، اللہ اس کی 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیں گے۔ 70 سال کے اللہ اس کی عبادت کو ضائع کریں گے۔
اور ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ امام ذہبی کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ عورت جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے والی ہے، اس کے قدموں کو اس کے گلے کے اندر باندھ دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو عورت اپنی زبان کو لمبا کرتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، خاوند کے آگے بد زبانی کرتی ہے، زبان کو چلاتی ہے، اللہ 70 گز قیامت کے دن اس کی زبان کو لمبا کر کے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹتے ہیں۔ بتایا خاوند کا مقام اور مرتبہ، بتایا کہ خاوند کا کیا حق ہے، خاوند کو کیا مقام دینا ہے، کیا مرتبہ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ میرے خاوند کا مجھ پہ کیا حق؟ فرمایا کہ سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم میں پیپ پڑ جائے، دانے ہو جائیں، دانوں میں پیپ پڑ جائے، پھر تو اپنی زبان کے ساتھ سارے جسم کو تو چاٹنا شروع کرے، سر سے پاؤں تک سارے جسم کی پیپ کو تو چاٹ لے، تو بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ خاوند کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ اور ایسے مردوں کو بتایا کہ بیوی کے حقوق ہیں، بیوی باؤں کی جوتی نہیں ہے کہ اس کو اپنی نوکرانی سمجھا ہو، بیوی کے حق بتا دیا کہ بیوی کے حقوق ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں حقوق العباد کے اندر خون کا فیصلہ ہوگا، خون کا سوال ہوگا، قتل کا سوال ہوگا، وہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایک سوال یہ ہوگا، بتا اپنی بیوی سے بات کس لہجے میں کرتا تھا؟ کیا بیوی کو نوکر سمجھ کے رکھا رہا؟ کیا بیوی کے ساتھ ملازمہ والا سلوک کرتا رہا؟ بیوی کے ساتھ تیرا سلوک کیسا تھا؟ تیرا بات کرنے کا انداز کیسا تھا؟ وہ بیوی جو اپنے گھر بار کو تیری خاطر چھوڑ کے آئی، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی، تیرے گھر کے اندر آئی، تیرا بیوی کے ساتھ رہنے کا سلوک۔ ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ بیوی کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں۔ کیا ظلم کیے جاتے ہیں؟ بیوی سے گھر کے سارے کام کاج کرائے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا ذہن ہوتا ہے بیٹے کی شادی کراتے ہوئے ابھی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ابھی ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ عموماً ایک رواج ہمارا جو مزاج بنا ہے، معاشرہ جو بتا رہا ہوں کیا ہے معاشرہ، تو ماں باپ کی اولاد کی اپنے بیٹے کی شادی کروائیں گے، جی بیٹی بیاہ کے لے کر آئیں گے، گھر کے کام کاج کا مسئلہ ہے، ابھی ہم کام، یہ تو گھر میں نوکرانی لے کر آتا ہے، بیوی تو شہزادی ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس کا تو ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے شریعت نے رکھا ہے۔ اگر ایسی عورت کو بیاہ کے گھر لے کر آ رہے ہو کہ جس کے گھر کے اندر ماں باپ کے گھر کے اندر آگے کام کرنے والے تھے، تو خاوند کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کوئی کام کرنے والی عورت کو رکھے۔ ہاں اگر ایسے گھر کی عورت کو لے کر آ رہے وہ گھر کا بھی کام کاج کرتی تھی، یہاں بھی کریں، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شوہر اس کو زبردستی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کروا سکتا کہ ساس کی خدمت کر، تو میرے باپ کی خدمت کر، اپنے سسر کی خدمت کر، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، بیوی کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ ہاں اس کا احسان ہے، اگر کرے تو بہت اچھا ہے، اخلاق ہے، تربیت ہے، ماں باپ نے تربیت کی ہوئی، سمجھے کہ ہاں یہ میری ماں ہے، ہاں یہ میرا باپ ہے، میں باپ کو چھوڑ کے آئی تو مجھے سسر باپ کی شکل کے اندر باپ جو ملا ہے سسر کی صورت میں ملا ہے، ماں کو چھوڑ کے آئی تو مجھے ساس کی صورت میں ماں ملی ہے۔ لیکن اگر وہ ساس اس کو ماں سمجھے تو سمجھے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے، جو سسر ہوتا ہے، عام طور پہ ساسیں جو ہوتی ہیں یہ اپنی بہو پہ بہت ظالم ہوتی ہیں۔ قیامت میں اللہ کی برگاہ کے اندر یہ حاضر ہوں گی اور اللہ کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں اللہ پوچھیں گے، ہمارا تو ایسا ہے نا، اگر بیٹی سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بہو سے غلطی ہو جائے تو تجھے شرم نہیں آتی؟ باپ نے سکھا کے کچھ نہیں بیٹا، ماں نے تجھے کچھ نہیں سکھایا، صرف کھانا ہی سکھایا ہے۔ معاشرہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بیٹی سوئی ہو تو کوئی پوچھے کون سویا ہوا ہے؟ جی بیٹی ہے، کیوں سو رہی ہے؟ جی اس کے سر کے اندر درد ہے۔ کیوں؟ اس کے سر میں درد ہے۔ اسی جگہ بہو سوئی ہے، اسی کے بھی سر میں درد ہوگا، کوئی پوچھے کون ہے؟ بہو ہے، کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ ہماری تو زبان کے الفاظ بدل جاتے ہیں، ہمارے تو الفاظ کا چناؤ بدل جاتے ہیں، بیٹی کے لیے الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں، بہو کے لیے الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور ہم کہتے کیا ہیں، اور کوئی پوچھے گا تو کہیں گے کیا؟ تو میں نے تو کبھی اپنی بیٹیوں سے کم اس کو سمجھے ہی نہیں، کبھی بیٹی سے برتن ٹوٹ جائے بیٹی کوئی بات نہیں، بہو سے ٹوٹ جائے تو 600 باتیں سنائیں گے، اس کی 7 نسلوں کو یاد کریں گے۔ یہی ساس یہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور یہی بیوی اگر اس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ نہ دیا تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو پٹی پڑھاتی ہے کہ نہیں تو نے میں تیری خاطر چھوڑ کے آئی۔ اگر اس بیوی کو پتہ چل جائے اس بات کا کہ یہ جو میری ساس ہے، جو اس کی ماں ہے، اس کی کتنی بڑی قربانی ہے، اس نے اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، پھر اس کے بچپن کا زمانہ گزرا، پھر جوانی کی حالت میں پہنچا، آج کمانے کے لائق ہوا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، ماں نے اٹھا کے میرے حوالے کر دیا۔ اس ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی اس ماں کی قربانی ہے۔ اگر وہ صورت اس بات کی سمجھ آ جائے کہ بھئی اس کی ماں کی قربانی ہے، ساس کی قربانی ہے کہ اپنے جوان بیٹا میرے حوالے کر دیے، تو وہ تو اپنی ماں سے کم نہ سمجھے اس ساس کو۔ تو یہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی برگاہ میں حقوق العباد کے اندر بیوی بھی کھڑی کی جائے گی، ساس بھی کھڑی کی جائے گی، اور دونوں سے سوالات ہوں گے۔ تو ہر ایک کے حقوق کا خیال کرنا، بات کر رہا تھا ایک ہی حقوق اللہ، اس طرح ماں کا حق ہے،
ماں کا مقام اور مرتبہ بتایا اولاد کو کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ ایمان کی نعمت بھی مرنے سے پہلے اس سے چھین لیں گے. ایک واقعہ آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی رحمہ اللہ کا واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو. فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور حج کرتے کرتے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، یار اتنا بڑا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع آیا ہے کہ اللہ نے سب کے حج کو قبول کر دیا. اللہ نے سب کے حج کو قبول کر دیے. کہا یہ دل میں خیال تھی، ایک خواہش تھی. رات کو سوئی اسی تصورات کے اندر، خواب کے اندر کسی نے بتایا کہ اللہ نے سب کے حج کو قبول کر دیا ہے. ایک بدبخت ہے محمد بن ہارون اس کا نام ہے، بلخ قبیلے کا رہنے والا ہے، اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا ہے. یہ صبح اٹھے جائے بلخ قبیلے والوں کے پاس کے، کہا محمد بن ہارون کا ہاں بہت اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا، وہ فلاں جگہ جاؤ ادھر اس کا خیمہ لگا ہوگا، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا. یہ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا، میں خواب اور دیکھ رہا ہوں، بتایا ہو جا رہا ہے. کہتے ہیں خیر میں وہاں گیا تو واقعی صورتحال ہے، جو نماز بچھائی ہے، ذکر میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں میں پاس کھڑا رہا، اس نے سلام پھیرا، میری طرف دیکھا، مجھے کہا آپ کا نام مالک بن دینار ہو؟ کہا جی مالک بن دینار ہوں. کہا اس لیے آئے کہ اللہ نے میرے حج کو رد کر دیا ہے؟ کہا حضرت ہاں اس لیے آئے. کہتے اور عجیب کیفیت طاری ہوگی، یار یہ غیب بھی جانتا ہے کہ اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں مالک بن دینار ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے؟ کہا ہاں مجھے بتایا گیا ہے حضرت، میں تو آیا تھا پوچھنے کے لیے. کہا چھوڑو مالک بن دینار، اگر پتہ چلا تو بھی نفرت کرنے لگ جائے گا. میں نے کہا نہیں بتائیں تو سی ہوا کیا ہے؟ کہا نہ پوچھیں. کہ جب میں نے اصرار کیا، کہا کہ میں جوانی کی حالت میں نشے کے اندر تھا، میں نشہ کرنے والا تھا، میں فاسق اور فاجر تھا، رمضان کا مہینہ تھا، نشے کے اندر تھا. عصر کے وقت گھر میں داخل ہوا، میری ماں میرے کھانا بنا رہی تھی، تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے ماں سے کہا مجھے کھانا چاہیے. کہا بیٹا اپنا روزہ نہیں ہمارے روزے کا تو خیال کر، اپنا روزہ نہیں ہمارے روزے کا تو خیال کر. تو میں نے غصے میں تھا، نشے کے اندر تھا، سمجھ نہیں آئی، ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا. ماں جلتے ہوئے تندور میں کوئلہ بن گئی. لوگوں نے مجھے پکڑا، جا کے کمرے میں بند کر دیا. ماں کو نکالا، ماں کا انتقال ہو گیا. صبح میں ہوش کے اندر آیا، میری بیوی گھر جا رہی تھی. میں نے کہا خیریت ہے، کدھر جا رہی ہو؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں. میں نے کہا واقعی میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے؟ کہاں وہ چل گئی. کہا مجھے دکھایا کیوں نہیں؟ کہا مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا چہرہ میری بیٹے کو نہ دکھانا، میری شکل میرے بیٹے کو نہ دکھانا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، ماں کی قبر پہ گیا، میرے پاس جتنا مال تھا میں نے سب اللہ کے راستے میں دے دیا. کہا 24 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کے، یہ میرا 24واں حج ہے. طواف کرتا ہوں آواز آتی ہے نکل جا، دفع ہو جا، تیرا کوئی طواف قبول نہیں. قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں آواز آتی ہے دفع ہو جا، کوئی تلاوت قبول نہیں. نماز پڑھتا ہوں آواز آتی ہے کوئی نماز قبول نہیں. لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتا ہوں آواز آتی ہے لا لبیک، نکل جا، دفع ہو جا، کوئی عبادت قبول نہیں. کہا کہ 24 سال ہو چکے ہیں مالک بن دینار، اگر اس رب کے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے، کس کے در پہ جاؤں، کس سے معافی مانگوں؟ اللہ ہی تو ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں. آج 24 سال ہو گئے اس واقعے کو، آج تک جب بھی اب قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں غیب سے آوازیں آتی تیری تلاوت قبول نہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا واقعی تو اس قابل ہے. میں وہاں سے نکل گیا، رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کہا مالک بن دینار میرے ایک امتی کو مایوس کر کے آگے ہو، میرے امتی کو مایوس کر کے آگے. میں نے کہا ربا وہ ماں کا قاتل ہے، ماں کو اس نے جلایا ہے. کہاں یہی ماں اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. کہا ربا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی سے پوچھے وہ کیسے؟ کہا کل ماں اللہ کی عدالت بھی ہوگی، اللہ بھی عدالت قائم کریں گے، ماں اپنا مقدمہ درج کرے گی. ماں کہے گی کہ ربا میرے بیٹے سے پوچھئے نا کس جرم کے اندر مجھے قتل کیا، کس جرم میں اس نے مجھے جلایا. کیا میں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے نہیں پالا؟ کیا 2 سال اس کو میں دودھ نہیں پلایا؟ کیا گرمی سردی کے اندر ہر قسم کی غذا کا خیال نہیں کیا؟ سردی کی راتوں کے اندر رات کو خود گری جگہ سوتی ہے، اس کو میں خوش جگہ نہیں سلاتی رہی. اس سے پوچھنا کس جرم کے اندر اس نے مجھے جلایا ہے. کہا جب بیٹے کو اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اب اس کے بعد جواب تو کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو حکم ہوگا اس کو زنجیروں کے اندر باندھ دیا جائے. جب اس کو زنجیروں میں باندھا جائے گا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوگا اس کو جہنم کی آگ کے ایندھن بنا دیجیے. کہ جب اس کو لے کے جائیں گے تو یہ بار بار پیچھے مڑ کے ماں کو دیکھے گا نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے گا. کہ ربا دنیا کے اندر ماں کو کہے گا اماں جان دنیا کے اندر مشکل آتی تھی، حالات آتے تھے تیرے قدموں میں.
تیرے سامنے جھکتا تھا، تو ہر مشکل میں ساتھ دیتی، آج آپ کے سامنے مجھے جلایا جا رہا ہے، آج آپ کے سامنے جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ماں ہے، ماں کے اللہ کی طرف نگاہ اٹھائیں گی، ربا میں نے اس کو معاف کر دی، تو بھی اس کو معاف۔ تو ماں معاف کرے گی تو پھر اللہ کا حکم ہوگا اٹھا کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ماں تو ماں ہے۔ چائنا میں آج سے 1 صدی قبل زلزلہ آیا تو ایک عورت کو نکالا ملبے کے نیچے سے، بے ہوش تھی، گود کے اندر بچہ تھا۔ اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ہوش کے اندر وہ آئی۔ اما اس سے پوچھا کہ بتا، عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے، تیرا سارا جسم ٹھیک ہے لیکن تیری انگلیوں کے پورے آگے سے زخمی ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ ایسے کہ جب اوپر چھت گرا ہمارے اوپر تو بچہ میری گود میں تھا، رو رہا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا تو ظاہر جب ماں کچھ نہیں کہے گی بچے کا دودھ کہاں سے آئے؟ کہا میں نے اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی تو وہ بچہ زبان چوستے چوستے وہ بھی کانٹا بن چکی تھی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اپنی ایک انگلی کو دانتوں سے کاٹا، وہ بچے کے منہ میں دے کے اپنا خون چسوایا۔ کہا ایسے میں نے 10 کی 10 انگلیوں کے پورے میں نے کاٹ کے اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے کہ بچے کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آج وہی اولاد ماں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ نیا دور آ چکے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ دوستوں کے سامنے باپ کا تعارف کرواتے اولاد شرماتی ہے۔ اب اسے معلوم نہیں ہے کہ باپ تو باپ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، موضوع اور طرف جا رہا ہے، ایک چلیں لمبا واقعہ چھوڑے۔ تو ماں ہوتی ہے، اس کے ایک مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ماں کا بتایا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اولاد کو بتایا کہ ان کا ادب اور احترام کرو، ان کا قرآن کے اندر کا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی اور میرے ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ ایک فعل لا کے 2 متعلق لینے بریکٹ میں بند کر دیا۔ اللہ اپنے ساتھ ماں باپ کے مقام کو بیان کر رہے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرے گا لیکن ساتھ والدین کا ضرور کرے گا۔ انشکر ایک فعل لایا، 2 متعلق لے کر آئے کہ میرے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اور ماں باپ کو بھی بتا دیا کہ اولاد کا کیا مقام ہے، ماں باپ کو بتا دیا اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ پیدا ہو جائے اچھا نام رکھو، اچھی تربیت کرو، دین کا علم سکھاؤ، جب شادی کی عمر ہو جائے ان کی شادی کرو۔ اس شادی کی عمر ایک بات عجیب سی ذہن میں آئی کہ شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج کل کا دور تو ایسے ہے کہ چلے بچہ ہے ماں باپ سے ضد کر کے اپنی مرضی کی شادی تو کروا لے گا میں فلاں جگہ، لیکن عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ اس معاملے کے اندر باپ اپنی پگڑی کو بچائے گا، اپنی داڑھی کو بچائے گا، باپ کہے گا بیٹی میری عزت کا سوال ہے، جہاں میں تجھے دے رہا ہوں وہاں چلی جا۔ ماں کہے گی میری رشتہ داری ہے، میری بہن ہے، حالانکہ بیٹے سے شادی کر لے۔ باپ کہے گا میری بہن ہے، پھوپھی کی بیٹے سے شادی کر لے۔ اب یہ نہیں سوچیں گے میری بیٹی کا حق ہے کہ بیٹی سے سوال کروں، میں بیٹی سے پوچھوں بیٹی تیری کیا چاہتے، تو کہاں چاہتی ہے۔ شریعت نے یہ اولاد کو حق دیا ہے، اور ماں باپ اس کے بارے مجھے ایک بچی نے کارگزاری سنائی، پھوپھی کے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی اور پھوپھی کے بیٹے کی 32 سال عمر ہے اور بچی 17 سال کی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں۔ میری پھوپھی نے کہا کہ ماں باپ سے فون پہ بات نہ کرنا، اور میری شادی کے تقریباً بچی کی شادی کے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ استاد جی 2 سال ہو چکے ہیں، میں 2 راتیں بھی اپنے باپ کے گھر میں نہیں رہی۔ عید کے دوسرے دن سب گھر والوں کی، سب ہمارے خاندان کی والدہ نے دعوت کی تھی، تو مجھے اپنے اس دعوت کے اندر جانے کی اجازت پھوپھی نے، سب کی پھوپھی ہے، مجھے اس پھوپھی نے اس جگہ دعوت میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ باپ نے صرف اپنی پگڑی کو بچایا کہ میری بہن ہے، میں بہن کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، اور اپنی بچی کی زندگی تباہ و برباد کر کے چھوڑ۔ یوں ہی ہوتا ہے، والدین اپنی اولاد کی زندگی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ والدین کی تو چند ایام کی، چند مہینے کی، چند سالوں کی زندگی ہوتی ہے، وقت اولاد نے گزارنے ہے، بچے نے گزارنے، بچی نے گزارنی ہے، اور ساری زندگی کے لیے ان کا تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بچیاں بیچاری خاموش ہو جاتی ہیں۔ اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کو بتایا اولاد کا حق ہے۔ قیامت کے دن اس بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اولاد کو حق دیا ہے۔ اللہ نے اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ساری رات کا تہجد گزار، سارے دن کے روزے دار کو بتا دو، اگر تیرا پڑوسی بھوک کی وجہ سے رات کو بھوکا سو رہا ہے، تیری کسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تیری ساری عبادت کو رد کر دیا جائے گا۔ حقوق بتایا، ہر ایک کے حق کا خیال کرنا۔ بات کر رہا تھا وعامل الصالحات، اعمال کو دیکھے جائیں گے کہ اللہ کو حکم، نبی کا طریقہ کیا۔ اس میں نے کہا ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق کو بھی دیکھنا، نبی کے حقوق کو بھی دیکھنا، اور بندوں کے حقوق کو بھی دیکھنا کہ اللہ کا حق کیا، نبی کا طریقہ کیا۔
تو اس سے پہلے جو کمی کو اس کے اوپر معافی مانگنا، اللہ کی ذات بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات بہت رحیم ہیں، وہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب التوابین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، میں توبہ کے اوپر ایک واقعہ سنا کے آگے بات لے کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص تھا فاسق اور فاجر، گانا گایا کرتا تھا، اللہ نے اس کو آواز دی تھی، جوانی میں گانا گاتا رہا، لوگ پیسے بھی دیتے رہے، جب تک انسان کے حالات درست ہوں سارے اپنے ہوتے ہیں، ہر ایک پاس آ کے بیٹھتا ہے، خیر خریدی پوچھتے ہیں، حال احوال ہی پوچھتے ہیں، ہر ایک اس کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، جب تک پیسہ ہوتا ہے، جب تک آواز تھی سب اپنے تھے، بوڑھا ہو گیا، آواز ختم ہو گئی، آمدن کے راستے ختم ہو گئے، ایک ہی ذریعہ تھا، گانا گا کے پیسے کمایا کرتا تھا، فسق و فجور میں زندگی گزری ہوئی، اب پیسے نہیں، فقر و فاقہ آیا، گیا ایک قبرستان کے اندر، اللہ کے سامنے رونا شروع کیا کہ ربا جب تک آواز تھی، پیسہ آتا تھا، مال لوگ بھی تھے، گھر سارا نظام چلتا تھا، اب سب نے نکال دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ تو رونا شروع کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اور ایسی معافی مانگی کہ اللہ رب العزت نے ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رام کر رہے ہیں، خواب کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ عمر جاؤ، میرے ایک دوست ہے فلاں قبرستان کے اندر ہے، اور جاؤ اس کے پاس اور جا کے اس کو کھانا پیش کرو، وہ بھوکا ہے۔ عمر رضی جاگتے ہیں کہ اللہ کا ولی، کوئی دوست، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، کوئی خاص آدمی ہوگا، کھانا تیار کیا اور لے کر گئے اس کے پاس۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا، وہ تو جلالی پیغمبر تھے، تو ان کا دیکھ روب تھا، تو یہ بھاگنے لگا، اس نے کہا آج میری خیر نہیں، حضرت عمر نے آواز دی، میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا، کھانا میں نے اللہ سے مانگا تھا، یہ لے کر آئے، کھانا کھایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ایسے فاسق اور فاجر گناہ گار آدمی تھا۔ تو کہا کہ مجھے خواب کے اندر بتایا گیا ہے کہ تو اللہ کا دوست ہے، تو نے کہیں توبہ تو نہیں کر لی؟ کہا میں نے توبہ کی، دیکھیں نا وہ ساری زندگی فسق و فجور میں گزارنے والا ایسی توبہ کی کہ اللہ نے وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خواب آئی اور کہا جاؤ پھر میرے دوست کو کھانا پیش کرو۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ کے در پہ کوئی جائے تو صحیح، جھکے تو صحیح، معافی تو مانگے۔ دیکھیں اللہ کیسے معاف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، یہ بھی ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بھی نقل کیا کہ دیکھ قحط پڑ گیا، حالات آ گئے، پریشان، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے نکلے باہر صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے۔ اب دعا کی، موسیٰ علیہ السلام کو پروئی نازل ہوئی کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک گناہ گار اور فاسق اور فاجر ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے، 40 سال سے فسق و فجور کے اندر اس کی زندگی گزری ہے، 40 سال میری بغاوت کرتا رہا، 40 سال کبھی میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، ہر وقت میری نافرمانی کے اس کا وقت گزرا ہے، اس کو مجمع سے نکال دو، میں بارش ہی برساؤں گا، حالات درست کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پتہ کیسے لگے گا؟ کہا آپ آواز لگا، وہ جان لے گا، پہچان لے گا۔ اونچی جگہ کھڑے ہو کے آواز لگائے۔ اب ظاہر فاسق فاجر آدمی اپنے آپ کو جانتا تو ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میری زندگی کیسی، ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان دیکھے نا، میری موت آ جائے، میں قبر میں اتارا جاؤں، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ایسے اعمال ہیں جو مجھے بچائیں گے۔ تو کہتے ہیں آواز لگائی۔ اب ادھر یہ فاسق اور فاجر دل میں اس کے ندامت پیدا ہوئی اور دل کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ کہا ربا تو جانتا ہے میں نافرمان ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، اے اللہ میں آج نکل گیا ذلیل ہو جاؤں گا، سارے لوگ تانے دیں گے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آئے، فقر و فاقہ آیا، اس کی وجہ سے بارشیں رکی رہی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی تو اللہ نے بارش برسا دی۔ اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ نے کہا کہ کوئی نکلے گا فاسق واجب تب بارش برسے گی، یہاں تو نکلا کوئی بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ربا کوئی نکلا نہیں اور آپ پہ بارش برسا دی۔ کہا جس کی وجہ سے بارش کو روکا رکھا اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں، اسی کی وجہ سے بارش برسی ہے۔ کہا کہ اللہ وہ کون ہے میں دیکھوں تو سی۔ کہا جب تک وہ میرا نافرمان تھا، میرا باغی تھا، میں نے اس کا پردہ رکھا رہا، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، اب میں کیسے اس کو عیوب کو ظاہر کروں، اب میں کیسے اس کے گناہوں سے پردہ اٹھا لوں، اب تو وہ دوست بن چکا ہے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، تو معافی اللہ سے مانگنا، توبہ استغفار کرنا۔ اللہ اس سے پہلے میرے رسم و رواج پہ چلتا ہے، اس سے پہلے کہ میری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق تھی، اے اللہ میں نے کسی جگہ پرواہ نہ کی کہ تیرا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، میں نے تو یہ دیکھا کہ پڑوس والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، معاشرے کیا چل رہا ہے، رسم و رواج کیا ہیں۔ اے اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، میں آج توبہ کرتی ہوں، اے اللہ اس سے پہلے کی زندگی کے اوپر میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ آج کے بعد کی میری زندگی ہر عمل کے اندر اللہ تیرے حکم کو دیکھیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، بہت برا گناہ ہے، عورتوں کے اندر عموماً غیبت ہوتی ہے، بہت اعمال کرتی ہیں، بہت اعمال کرتی ہیں، غیبت کی وجہ سے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو غیبت جیسے گناہ سے بچا دیں، دیکھیں اللہ کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ اعمال صالحہ
ہر عمل کے اندر ہر جگہ دیکھے اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، کہا کہ تیسری وعامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، وتواصوا بالصبر، حالات آئیں گے صبر کرنا، وتواصوا بالحق حق بات کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نیک اعمال کا حکم کرنا، کہ یہ دیکھنا اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہمارا تو زندگی دنیا کے اندر رہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو محنت، جو نبیوں والا کام تھا اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ ہر مرد کی ذمہ داری، ہر عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کو بھی وہ کام دیا جو نبی کو دیا، عورت کو بھی وہ کام دیا جو نبیوں کو دیا، ہر ایک کی ذمہ داری۔ جیسے مرد جنت میں جانا چاہتے ہیں، عورتیں بھی جانا چاہتی ہیں، جیسے مرد چاہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے، عورتیں بھی چاہتی ہیں، مرد چاہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں نبیوں کی سیٹوں کے ساتھ لگیں، تو عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہماری کرسیاں نبی کی کرسیوں کے ساتھ لگیں۔ جیسے مردوں کی خواہشات جنت میں جانے کی، عورتوں کی بھی ہیں، تو اگر مرد نیک اعمال کرے گا، عورت کہے کہ میرا کام کھانا پکانا ہی ہے، میری ذمہ داری صرف یہی ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے تو بیچارے کی زندگی گزرتی رہے گی۔ اگر اپنی عورتوں کو آپ نہیں سکھائیں گے، عورتیں دین کے ساتھ نہیں لگیں گی، آتے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہے گی کہ میرا خاوند تھا، خود تو سب کچھ کرتا تھا، تبلیغ کے لیے بھی جاتا، نیک اعمال بھی کرتا، خطبے سنتا، سب کچھ کرتا، ہمیں بس کھانے پکانے کے لیے اس نے رکھا رہا، برتن دھونے کے لیے اس نے رکھا رہا، ہم سے کبھی زندگی میں ہمیں ساتھ لے کے نہیں گیا۔ تو اپنے خاوند کو، اپنے بڑے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ عورت بنے گی۔ تو عورتوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ جسے اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے عورت اسلام میں داخل ہونے والی، اور ان کی دعوت سے کتنے بڑے بڑے صحابی اسلام میں داخل ہوئے، اور کتنا بڑا دین کا کام ان کی وجہ سے ہوا۔ اور کتنے بڑے بڑے صحابی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کی دعوت سے ہی تو اسلام میں داخل ہو رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہن کی دعوت سے تو اسلام میں داخل ہو رہے۔ تو کیا خیال ہے، عمر کی دعوت سے، بہن کی دعوت سے اسلام میں داخل ہونے والا عمر، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، اس کا انصاف اور اس کا عدل اور ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق اور دین کے مطابق گزارنے والا، کیا بہن کا ہاتھ نہیں؟ کیا بہن کے نامہ اعمال کے اندر عمر کی ساری نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی؟ وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی زبان پہ اللہ بولتے ہیں کہ عمر دل میں خواہش پیدا کرتے، اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کرتے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا؟ اپنی بہن کی دعوت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا، بہن نے دعوت دی تھی، اسلام میں داخل ہوا۔ کیا اس بہن کے نامہ اعمال کے اندر عمر کی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ حیادار عثمان جن کے بارے میں فرمایا کہ جس سے عثمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں کہ نبی اس سے حیا نہ کرے؟ عائشہ، کیا جس سے عثمان کے فرشتے حیا کریں میں اس سے حیا نہ کروں؟ اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے اپنی ایک عورت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دعوت کی وجہ سے، کیا ان کی زندگی اس کے نام اعمال کے اندر عثمان کی نیکی نہیں لکھی جائے گی؟ تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ رسول کے دربار جا رہے ہیں، وہ کہ بھوک کی وجہ سے ہے، پیاس کی وجہ سے ہے، مال و دولت چاہیے، کہا ان اللہ ابتعث لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ آئے نہیں، اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں ڈالنا، یہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کا انتخاب کیا ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال دعوت تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال میں نے، اور کیسے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ایسی نہیں ہے کہ 3 دن کے لیے چلے لیلا ونہارا، دن اور رات 950 سال دعوت کی محنت کرنے کے بعد 80 یا 82 آدمی ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ نے کامیاب کر دیا، اور کامیاب ہو گیا اللہ۔ اور جس نے بات کو مانا کامیاب ہوا، نہ مانا ناکام ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کے راستہ ہے، اس میں تو نکلنا، یہ تو انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے، اپنی تربیت ہوتی ہے۔ یہ 3 دن لگانے والی مستورات مبارک ہیں، یہ تو خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کو نکالا ہے۔ اور یہاں سے جو نکلنے والی جماعت ہوگی، یہاں سے نکلنے والی مستورات ہوں گی، وہ بھی اللہ کے ہاں چناؤ ہوگا، اللہ چنیں گے تو نکلیں گی۔ اگر یہ سوچیں کہ ہم اپنی مرضی سے نکلیں گے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے چناؤ ہوگا تو اللہ نکلیں گے۔ اور پر یہ نکلیں گی، پھر یہ دیکھیں گی کہ ہماری تربیت کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تو قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، میں اب وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو کر کے پھر آگے تشکیل کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا ہے، بتا دیا کہ مردوں کو کہ ایمان بناؤ، یقین بناؤ ابراہیم کی طرح۔ حالات آئے، گھر سے نکالا گیا، وطن چھوڑ دیا،
مال کی قربانی کی بارت آئی، اللہ کے نام پہ مال قربان کرنے کی باری آئے تو اللہ نے آزمائش کے طور پہ فرشتہ آیا اور آ کے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کے نام پہ سارا قربان کر دیا مال۔ اب جان کی قربانی آئی، کہا یقین بناؤ تو ابراہیم کی طرح بناؤ۔ اب ادھر آگ جلائی جا رہی ہے، 6 مہینے سے اس آگ کا ایندھن جمع کیا جا رہا ہے، 6 مہینے سے ایندھن جمع ہو رہے، اب آگ جل گئی، اب ابراہیم کو ڈالنے کی باری آ چکی ہے۔ اب فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ منظر عجیب ہے، اللہ کے پاس گئے کہ ربا تیرا خلیل ہے، آگ میں چل رہا ہے، اگر اجازت ہو تو جا کے ہم اس کی مدد کر سکیں۔ کہا جاؤ جاؤ، اگر مانگ رہے ہیں مدد تو کرو، اجازت ہے میری۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے، اجازت ہو تو بارش برسوں آگ ختم ہو جائے۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، اجازت ہو تو ہوا ایسی کروں گا کہ ساری آگ اڑ کے نمرودیوں کے اوپر گر جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا، کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہا بھیجا تو نہیں، اجازت لے کر آئے ہیں، کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کو میرا جلنا پسند ہے تو ایک ابراہیم نہیں، میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری ساری جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اب اگر اللہ کو میرا بچانا پسند ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے بچائیں گے، اللہ آپ کے محتاج نہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ اللہ نے اس یقین کی لاج رکھی، یا نار کونی بردم السلام، یا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے اس آگ کو باغ بنا کے چھوڑ دیا۔ یقین بناؤ ابراہیم کی طرح، عورتوں کو بتایا کہ ایسا یقین اور ایسا جذبہ بناؤ جیسے ہم مہاجرہ کرتے رہے، حضرت علیہ السلام والا جذبہ ایسا بنا کے آنا، کیسا جذبہ تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہے، بیابان جنگل میں چھوڑتے۔ جب ابراہیم جاتے ہیں مکہ کی وادی کے اندر، جہاں کچھ کھانے کے اسباب نہیں، جہاں کچھ آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے آتے ہیں 2 کلو گندم یا کھجور جو بھی، اور ایک مشکیزہ پانی کا تھوڑا سا، وہ کب تک گزارا؟ حضرت ابراہیم نکل گئے، کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اجازت بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، کہا اللہ کا حکم تو نہیں ہے، کہا حکم ہے، اگر رب کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کریں۔ اب وہ گود کے اندر، حضرت اسماعیل ہے، بچہ ہے گود کے اندر، اب وہ کھانے کے لیے اسباب جو تھے ختم ہو چکے ہیں، اب بچہ رونے لگا پیاس کی وجہ سے، بچے کو بھوک لگی، اب ظاہر ہے ماں کچھ کھائے گی تو بچے کا انتظام بھی ہوگا، اب ماں سے بچے کی بھوک برداشت نہ ہوئی تو ماں دوڑی، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھ رہی ہیں، وہ جہاں سے بھاگنا ہے بچہ نظر آتا ہے وہاں سے پیدل جا رہی ہیں، جہاں سے بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مہاجرہ کی یہ سنت قیامت کی صبح تک جاری کر دی کہ جو حج کے لیے لاکھوں روپے لگا کے چلے جاؤ، اگر ہم مہاجر کے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے جہاں سے وہ بھاگی ہیں تمہیں بھاگنا پڑے گا، جہاں سے وہ چلی ہیں تمہیں چلنا پڑے گا، ان کے اس سنت کو ادا نہیں کرو گے، ان کے اس جس طرح وہ بھاگی ہیں اس طرح نہیں بھاگو گے، جس طرح وہ چلی ہیں ایسے نہیں چلو گے تو آپ کے حج کو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ عمرہ ہے، لاکھوں پیسے لگا کے چلے جاؤ تو صفا مروہ کی سعی کرنی پڑے گی، تو وہاں بھاگ لیا، پھر اللہ نے زمزم کا کنواں نکالا، اب وہ زمزم کا کنواں نکلا، وہاں سے وہ پانی، آج ساری دنیا اس پانی کو پی رہی ہے، اسماعیل سے تو سامنے ایڑی اڑ گئی، وہاں سے پانی نکلا، ایک چشمہ نکلا، اور ایسا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا جاری کر تو کہا کہ یقین بناؤ، ہاجرہ کی طرح بناؤ، جیسی تربیت کرو ہاجرہ کی طرح تربیت کرو، جیسے اما ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی۔ اب حکم ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، 12 سال کا بچہ ہے، 12 سال جدائی تھی، 12 سال کے بعد ملنے کا حکم ہوا، 7 حکم ہو گئے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنے۔ ابراہیم دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے؟ 96 سال کی عمر ہے، 84 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تیرے دل میں اسماعیل بستا ہے یا میں بستا ہوں۔ اب حکم آ چکے ہیں، گردن پہ چھری پھیرنی ہے۔ اب بتا رہا ہوں کہ بچے کی تربیت ماں نے کیسی کی تھی، ظاہر ماں نہیں کی ہے نا، باپ تو پاس تھا ہی نہیں، باپ تو چلے گئے فلسطین، وہ تو بی بی سارہ کے پاس تھے، فلسطین تھے، ادھر مکہ کی وادی کے اندر تو ہاجرہ اور اسماعیل اکیلے تھے۔ اب حکم ہے، اب بچے کو کہا تیار کرو، اپنے دوست سے ملاقات کرنا چاہتے، اللہ دوست تھے، خلیل تھے، کا دوست سے ملاقات کرنے۔ اب ماں نے تیار کیا، سوچے نا، اب ماں سوچے، ایک عورت سوچے کہ میرا بچہ ہے اور یوں اس کا یہ منظر ہے، باپ اس کو اپنے دوست سے ملاقات کرنے لے کے جا رہے، اور پہلی مرتبہ 12 سال کے بعد آج ملاقات کا حکم ہو رہا ہے، اور حکم بھی عجیب ہو رہا ہے۔ اب ماں نے غسل بھی دیا ہوگا، اب اس کی کنگھی کی ہوگی، اس کو تیار کیا ہوگا، خوشبو بھی اس کو لگائی ہوگی، جتنا اس وقت کا جو تزین تھا، جو تیار کرنے کا طریقہ تھا، تیار کرنے کے بعد اب حضرت اسماعیل ماں کے باپ کے ہاتھ پکڑتے، ماں کس نگاہ کے ساتھ دیکھتی ہوگی کہ آج باپ اور بیٹا کیسے چل رہے، لیکن آگے منظر اور ہے، آگے اللہ کا حکم اور ہے۔ اب ہاجرہ کو پتہ نہیں آگے ہونے والا کیا ہے، لیکن تربیت ماں کی ایسی تھی۔ اب چلتے 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 حضرت ابراہیم اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا حکم آ چکے تیری گردن پہ چھری پہننے کا۔ اب اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر بیٹے انکار کرے تو میں ذبح نہیں، صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کی تربیت ماں نے کیسی کی۔
بچے کا ایمان کیسا بنا ہوا ہے؟ کہا بیٹا حکم آ چکے تیری گردن پہ چھری پھیرنی ہے۔ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین۔ ابا جان ذبح کیا چیز ہے؟ ذبح کیا ہوتے ہیں؟ رب کا حکم ہے جو کرنا چاہتے ہیں کریے۔ یا ابت افعل ما، تذبح نہیں کہا کہ ذبح کیا، تفعل جو چاہتے ہیں کرے، میری جان حاصل ہے۔ اور پھر اتنا ہی صرف نہیں، اب وہ 12 سال کا وہ بچہ ہے۔ آج ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے اسکول نہیں جاتے، بچے مسجد نہیں جاتے، بچے بات نہیں سنتے، کیوں کہ تربیت ہی ہم نے نہیں کی۔ ماں صبح خود نماز کے لیے نہیں جاگے گی اور کیا خیال ہے مسجد میں بچے کو بھیج سکے گی؟ باپ خود مسجد کو نماز نہیں جائے گا، کہے گا میرا بچہ مسجد سبق پڑھنے جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ ابا جان جو چاہتے ہیں کریں۔ پھر ایسی نہیں، اب باپ لٹا رہے ہیں حضرت اسماعیل کو، تصور کریں اب لٹا رہے ہیں، 12 سال کا بچہ لیٹ رہا ہے، کہتے ابا جان آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، 86 سال کی مرنے والا بچہ ہوں، آپ کی مجھ سے محبت ہے، پھر اتنی جدائی بھی رہی، پھر ہماری ملاقات ہو چکی ہے، گردن پہ چھری پھیرنے کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کچھ محبت بیچ میں آڑے نہ بن جائے، بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے، آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، مجھے الٹا لٹائیں، میری پیشانی کے بالوں سے اوپر کر دیں اور میری گردن پہ چھری پھیر دیں کہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اب باپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے، بچے کو الٹا لٹایا، پیشانی کے بالوں سے اوپر کیا، اپنے گھٹنے کو بچے کی کمر پہ رکھا، اب چھری پھیر دیں۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ابراہیم کو ہے کہ کاٹو، چھری کو ہے نہ کاٹنا، رب کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم چھری کو ہے کاٹنا نہیں ہے۔ ابراہیم کو ہے تیری قربانی دیکھنا چاہتے ہیں، تیری محبت دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے دل میں ہم بستے ہیں یا اسماعیل بستا ہے، اللہ کے نام پہ قربانی۔ اب ادھر حضرت جبریل کو کہا کہ جاؤ جنت سے مینڈا لے کر آؤ اور آ کے اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ آج وہ اسماعیل ذبح ہو جاتا، قیامت تک لوگ اپنے بچوں کو ذبح کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی آسانی کی، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیسی ماں تھی کہ جس نے اس قربانی کے لیے اپنی اولاد کو تیار کیا کہ اللہ کے نام کے اوپر قربان ہونے کے لیے۔ تو اولاد کو بتایا کہ زندگی گزارو تو اسماعیل کی طرح گزارو، کہ باپ کا حکم آئے تو بھی تیار ہے، رب کا حکم ہے تو بھی تیار ہے، ماں باپ کی اطاعت کرو اسماعیل کی طرح، رب کی اطاعت کرو جیسے اسماعیل نے اللہ کے حکم کی اطاعت۔ تو ہمیں تو قرآن نے بتا دیا، اور یہ زندگی بنے گی دعوت تبلیغ کی محنت سے بنے گی۔ یہ اللہ نے چلتا پھرتا ایک مدرسہ دیا، بچپنا ہوتی ہے اس وقت مدرسوں میں چلے جاتے، اب عمر زیادہ ہو گئی، مدرسے میں جا نہیں سکتے، اللہ نے یہ مدرسہ دیا، مردوں کو بھی دیا عورتوں کو بھی دیا کہ جا کے سیکھو ہماری نماز ہے، نمازیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں، نمازیں ہماری کیسی، پتہ ہی نہیں ہے، نمازوں کے احکام کا نہیں پتہ، تو اللہ کے راستے میں جا کے ان چیزوں کو سیکھا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے، قیامت کے دن پوچھو، اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے مشقتیں بھی ہوں گی، حالات بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، کہا کہ چوتھی صفت اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے۔ حالات آئیں گے، مشکل آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو صبر کے ساتھ چلنا ہے، صبر کے ساتھ چلو گے تو پھر اللہ انعام سے نوازیں گے، صبر کے ساتھ چلو گے اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ تو اپنی زندگی میں یہ 4 صفات لے کے آنے کی، یہ نیت اور عزم اور یہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے تو آپ بھی ارادہ کر لیں، اور نگت نام اللہ کے راستے میں نکلنے کے لگا کہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنا، اس کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پہلے قدم پہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پہلا قدم رکھتے ہی اللہ مجھے پاک اور صاف کریں گے۔ ظاہر سوچے نا، یہ تو نبیوں والا کام ہے، یہ تو نبیوں والا کام ہے، میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں، ہم گناہوں کی زندگی، ہمارے گناہوں کے اندر لت پت، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نبیوں والے کام کے لیے جائیں، جن نبیوں کو اللہ نے پاک اور صاف پیدا کیا وہ کام بھی پاک اور صاف ہیں، ہم اس قابل نہیں، لیکن اللہ پاک اور صاف کر کے چلاتے ہیں، ایسے اس حال میں نہیں چلاتے، پہلے قدم پہ اللہ اس کو پاک اور صاف کرتے ہیں، بالکل صاف کرتے ہیں کہ تو جس کام کے لیے جا رہے وہ پاک اور صاف ہے، تیری ذات ایسی نہیں ہے، لیکن پہلے قدم میں تجھے پاک کروں گا، صاف کروں گا، گناہوں سے دھوؤں گا، سارے گناہ تیرے دھل جائیں گے، پھر تو چلے گا نبیوں والے راستے کے اوپر، پھر تو جب جائے گا پھر تیرے قدموں سے لگنے والی دھول بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، تیرے جسم سے لگنے والی ہوا جس سے انسان کے ساتھ ٹکرے گی اللہ اس کو بھی ہدایت دے گی، جس گھر میں جا کے ٹھہرے گا وہ گھر بھی دوسرے گھروں پہ فخر کرے گا، زمین کے جس راستے پہ تو چلے گا وہ راستہ دوسرے راستوں پہ فخر کرے گا، جس گھر میں آپ کی جماعت ٹھہرے گی وہ گھر اللہ کے ہاں ایسے چمکے گی جیسے زمین والوں کے ہاں آسمان میں تارے چمکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہاں 3 دن جماعت ٹھہر کے چلے گی، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ اللہ کے مہمان تھے، یہ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں، اب ان کو کھانا کھلانا، ان کی دعوت کرنا، اب یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ حالانکہ حضرات کی طرف سے ہے کہ جس گھر میں جماعت ہے ان کے اکرام نہ قبول کرو، ایک وقت کا اکرام قبول کرو تو کرو، تو زور لگائیں، لیکن ان کا اپنا مکان دینا یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات، سارا گھر انہوں نے آپ کے ساتھ،
نام کیا، گھر میں ایک جگہ مقرر کی، گھر کے اندر پابندیاں اپنے اوپر لگا لے، لیکن یہ کتنی، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ 3 دن مشقت جو گھر والوں پہ آئی یہ کوئی عام مشقت نہیں ہے، اس مشقت پہ جو کچھ اللہ دیں گے یہ تو آخرت میں سامنے آئے گا، یہ تو دنیا میں انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، دنیا کے اندر انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس پہ اللہ کیا کچھ عطا کریں گے، اس پہ اللہ بہت کچھ عطا کریں گے۔ تو اس لیے اب اس پہ ایک کارگزاری سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے کے اندر نکلنا، اس پہ اللہ کیا دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی پچھلے مستورات کی جماعت میں آئی تھی، وہاں بھی میں نے سنے کہ شیخ سدیس ادھر ایک جماعت کی، مستورات کی ایک جماعت کی، وہاں چلی گئی، تو کسی کے تعلقات تھے شیخ امام کعبہ کے ساتھ، تو کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کو بتایا کہ ہماری مستورات کی جماعت آئی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مرد، تو انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ اپنی جماعت کو ہمارے گھر لے کر آئیں، ہماری مستورات سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب کھانا تیار ہوا، مستورات میں مختصر کرتا ہوں، کھانا ختم ہونے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ امام کعبہ ہیں، اللہ کا گھر ہے جہاں لاکھوں رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، دنیا دور دور سے آتی ہے لاکھوں روپے لگا کے، اب ہمارے لیے دعا کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، دعا تو آپ کریں گے، آپ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں۔ کہا نہیں حضرت آپ دعا کریں گے، کہا میں دعا کیسے کروں، دعا آپ کریں۔ جب اصرار کیا تو شیخ سدیس نے ایک کارگزاری سنائی، کہا میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں، پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لینا، دعا میں کروں یا آپ کو۔ کارگزاری کیا سنائی، کہا کہ یہاں کچھ عرصہ پہلے تبلیغ کی جماعت آئی تھی اور ایک دیہاتوں میں تھی، پانی کی قلت تھی، حالات تھے، تو وہ پانی دور سے لے کر آتے۔ امیر صاحب نے 2 نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب وہ کولر لے کے گئے پانی لانے کے لیے، پانی جب لے کر آئے راستے کے اندر تھک کے، گرمی بہت زیادہ، اب جیسے کولر رکھا تو ایک کا اچانک انتقال ہو گیا، دوسرا پریشان، یار ٹھیک ٹھاک میرے ساتھ گیا، باتیں کرتے گیا، اچانک اس کو ہو گیا۔ کار دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے خواب میں اس کی زیارت کروا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتا تیرے انتقال کیسے ہوا، تو ٹھیک ٹھاک میرے ساتھ گیا تھا۔ اللہ کا کرنا 30 دن خواب کے اندر وہ آ گیا۔ اسے کہا یار تجھے کیا ہوا، تو بتا مجھے۔ اس نے کہا وہ ایسے کہ جب ہم پانی لانے جا رہے تھے، اب پانی لے کر آئے ہو، میں تھکا بہت زیادہ، تھکاوٹ ہوگی، پسینہ آ گیا، گرمی، اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ کیا اس پانی لانے کے اوپر ہی مجھے کچھ ملے گا، میں تو تیرے راستے کے، میں پیسے کمانے یہاں نہیں آیا، میں تیرے راستے میں تیرے دین پھیلانے کے لیے، جس کے لیے نبی آیا کرتے تھے، جس کے لیے صحابہ ساری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں، اللہ اس میں مجھے کیا ملے گا۔ کیا میں نے یہ دعا کی تو اللہ نے صرف اس پانی لانے کے اوپر جو اجر تھا، اللہ نے جب وہ مجھے جیب کے پردے ہٹا کے دکھائے تو میرا دل برداشت نہ کر سکا، میرا دل پھٹ کے اور میرا انتقال ہو چکا تھا۔ صرف اس پانی لانے کے اوپر اللہ مجھے کیا کچھ دیں گے، صرف اس کا اعمال اور ثواب اتنا تھا کہ میرا دل برداشت نہ کر سکا۔ تو معمولی تو نہیں ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک مرتبہ سبحان اللہ 49 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اور نقد نام اللہ کے راستے میں نکالنا، اور اللہ سے رو رو کے مانگنا، نقد نام لکھوائیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے نفل پڑھیں، اے اللہ تو مجھے معاف کر، میرا جو گناہ رکاوٹ بن رہا ہے، اے اللہ یہ عذر کوئی نہیں ہے، فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، یہ اللہ اصل میرے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تیرا پاکیزہ راستہ ہے، اے اللہ میں ناپاک ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، اے اللہ میں بدکار ہوں، اے اللہ تو مجھے جانتا ہے، میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما اور مجھے اپنے راستے میں قبول فرما۔ دیکھیں اللہ کی ذات قبول کرتی ہے نہیں کرتے، پھر شور آ جائے، شور کے سامنے اٹھ کے پاؤں پکڑیں، منتیں کریں اللہ سے، اللہ تو اس کے دل کو نرم کر، اپنے بڑے بیٹے کو تیار کریں، اللہ تو اس کے دل کو نرم کر، اپنے راستے میں نکال دے۔ دیکھیں جماعت تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنی جماعت ایک نہیں، ساری اللہ کے راستے میں نکلنے والی بن جائیں، لیکن کچھ طریقہ تو کریں، کچھ اللہ سے مانگیں تو صحیح، توبہ طائب ہوں تو صحیح، دیکھیں اللہ معاف کرنے والے ہیں یا نہیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے لکھوائیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی پرچی پہ تعداد بھی لکھ لیں اور نقد نام جو آئیں ان کی نام لکھ کے پرچی بھیج لیں، پھر دعا ہوگی۔